الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو مجھ پر ہر روز صبح اور شام 10 مرتبہ درود پڑھے گا، قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورۃ الانفال کی آیت نمبر 41 سے قرآن پاک کا درس ہوگا۔ اس سورہ مبارکہ میں چونکہ مال غنیمت کے احکام بیان کیے گئے ہیں، یہاں پر مال غنیمت کی تقسیم کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور جان لو کہ تم جو مال غنیمت حاصل کرو تو اس کا 5واں حصہ خاص اللہ کے لیے اور رسول کے لیے اور رسول کے رشتہ داروں کے لیے اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ اگر تم اللہ پر اور اس پر ایمان رکھتے ہو جو ہم نے اپنے خاص بندے پر فیصلے کے دن اتارا، جس دن دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئی تھیں، اور اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ یہاں مال غنیمت کا بیان ہے۔ کفار سے جنگ کے دوران قہر و غلبہ کے طور پہ جو مال حاصل ہو اسے غنیمت کہتے ہیں، اور جو امن و امان سے حاصل ہو اسے مال فے کہتے ہیں۔ مال فے پورے کا پورا بیت المال میں چلا جاتا ہے، اور مال غنیمت کا یہاں جو حکم بیان کیا وہ یہ تھا کہ اس کے 5 حصے کیے جائیں گے۔ 4 حصے مجاہدین پر اس کی تفصیلات کے مطابق خرچ کیے جائیں گے، تقسیم کر دیے جائیں گے، اور 1 حصہ یعنی 5واں خمس جسے کہتے ہیں، اس 5ویں حصے کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خاص کر دیا جائے گا، جس کی تقسیم کا پھر طریقہ یہ ہوگا کہ 1 حصہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، 1 آپ کے رشتہ داروں پر، 1 یتیموں پر، 1 مسکینوں پر اور 1 مسافروں پر۔ تو گویا اس 5ویں حصے کے بھی مزید 5 حصے کیے جائیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد آپ علیہ السلام کا حصہ اور آپ کے رشتہ داروں کا حصہ ساقط ہو گئے۔ اب جو بقیہ 3 ہیں یعنی یتیم، مسکین اور مسافر، ان تینوں کے اوپر خرچ کیا جائے گا۔ ان تینوں پر تقسیم کر کے بھی خرچ ہو سکتا ہے، اور ایک ہی یعنی جو شعبہ ہے اس کے اوپر بھی خرچ ہو سکتا ہے۔ البتہ بنی ہاشم اور بنی مطلب کے افراد، اگر ان میں کوئی یتیم، مسکین یا مسافر ہے تو دوسروں کی بنسبت وہ زیادہ حقدار ہے، اور جو بنی ہاشم کے، بنی مطلب کے مالدار لوگ ہیں وہ اس خمس کے مستحق نہیں ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے، چونکہ یہ غزوہ بدر کے موقع پر ہی مال غنیمت کا معاملہ پیش آیا تھا، تو غزوہ بدر کی کچھ تفصیلات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی اور اس کی کچھ حکمتیں بیان فرمائی۔ ارشاد فرمایا، اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى والركب اسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه وان الله لسميع عليم۔ جب تم قریب والی جانب تھے اور وہ کافر دور والی جانب تھے، اور قافلہ تم سے نیچے والی طرف تھا، اور اگر تم آپس میں کوئی وعدہ کرتے تو ضرور مدت کے بارے میں تمہارا اختلاف ہو جاتا، لیکن کیونکہ اللہ نے اس کام کو پورا کرنا تھا جسے ہو کر ہی رہنا تھا، تاکہ
جسے ہلاک ہونا ہے وہ واضح دلیل سے ہلاک ہو، اور جو زندہ رہے وہ بھی واضح دلیل سے زندہ رہے، اور بے شک اللہ ضرور سننے والا جاننے والا ہے۔ یہاں پہلے تو اس لشکر کا نقشہ کھینچ دیا گیا کہ مسلمان جو ہے وہ مدینہ منورہ کی قریب والی جانب تھے، بدر کی وہ سائیڈ جو مدینہ منورہ کے قریب تھی، مسلمان اس طرف تھے، کفار اس کے دوسری طرف تھے، اور ابو سفیان کا جو تجارتی قافلہ تھا وہ نشیبی جانب تھا، مدینہ منورہ سے بدر سے 3 میل کے فاصلے پر ساحل سمندر کی طرف۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہارا کافروں سے پہلے طے ہو جاتا کہ ہم فلاں دن لڑائی کریں گے تو پھر تم آپس میں اختلاف کرتے، یعنی مسلمان آپس میں اختلاف کرتے، ساز و سامان کی قلت وغیرہ کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ جنگ سے کنی کترانے کی کوشش کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بغیر اس طرح کے کسی باہمی وعدے کے تمہیں ان کے سامنے لا کھڑا کر دیا تاکہ اب تم کم ہمتی نہ دکھاؤ، ان سے مقابلہ کرو، تمہیں فتح و نصرت ہو، اور اسلام کی جو سربلندی وہاں پر ظاہر ہو جائے۔ اس کے بعد اب جس نے جینا ہے وہ دلیل سے جیے، یعنی غزوہ بدر کی فتح جو ہے یہ خدا کی طرف سے ایک بینہ ہے، ایک دلیل ہے۔ اب مسلمان اپنے دلوں میں خدا کی واضح مدد کے ساتھ جو ہے وہ یہ اس کانسیپٹ کے ساتھ جئیں گے کہ خدا نے ہماری مدد فرمائی لہذا ہم حق پر ہیں، اور اہل باطل کو پتہ چل جائے گا کہ ان کا جو طرز عمل ہے وہ باطل ہے، اس لیے خدا نے ان کو وہاں پر ہلاک کر دیا۔ تو فرمایا کہ جو جیے دلیل سے جیے، اور جو مرے ہلاک ہو وہ بھی دلیل سے ہلاک ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ایک تائید جو غزوہ بدر کے موقع پر ہوئی اسے بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا ولو اراکہم کثیرا لفشلتم ولتنازعتم فی الامر ولکن اللہ سلم انہ علیم بذات الصدور۔ اے حبیب یاد کرو جب اللہ نے یہ کافر تمہاری خواب میں تمہیں تھوڑے کر کے دکھائے، اور اگر وہ ان کافروں کو زیادہ کر کے تمہیں دکھاتا تو اے مسلمانوں تم ضرور بزدل ہو جاتے اور تم ضرور معاملے میں اختلاف کرتے، لیکن اللہ نے سلامت رکھا، بے شک وہ دلوں کی باتیں جانتا ہے۔ یہاں کیا ہوا؟ یہاں اصل میں ایک خواب کا بیان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ کفار تو تھوڑے سے ہیں، یہی خواب آپ نے صحابہ کرام کو بیان فرمایا تو ان کی ہمتیں بڑھ گئی، کفار تو تھوڑے سے ہیں۔ تو گویا یہ خواب جو ہے جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا اور صحابہ کرام کو بتایا گیا، یہ اللہ کی طرف سے مدد تھی کہ اگر خواب کے اندر بھی کفار کی بڑی تعداد دکھا دی جاتی تو بہت سارے لوگ پھر بزدلی دکھاتے، تو خدا نے ان کی ہمتوں کو مضبوط رکھا، ان کے حوصلے بلند رکھے۔ اس کے بعد ایک دوسری تائید وہ بھی یہاں پر ہوئی غزوہ بدر کے اندر، اللہ تعالیٰ نے وہ بھی بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ اور اے مسلمانوں یاد کرو جب لڑتے وقت اللہ تمہیں وہ کافر تمہاری نگاہوں میں تھوڑے کر کے دکھا رہا تھا اور تمہیں ان کی نگاہوں میں تھوڑا کر دیا تاکہ اللہ اس کام کو پورا کرے جسے ہو کر ہی رہنا ہے، اور اللہ ہی کی طرف تمام کاموں کا رجوع ہے، لوٹتے ہیں۔ یہاں کیا تائید ہوئی کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے یوں دکھایا، کافر مسلمانوں کی نظر میں تھوڑے کر کے دکھایا، یعنی مسلمانوں کو یوں لگا جیسے 70-80 کافر ہیں ہمارے مقابلے میں، اور کافروں کو مسلمان تھوڑے سے لگے کہ یہ تو تھوڑے سے مسلمان ہیں جو ہمارے مقابلے میں آ گئے۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ مسلمان ان کے مقابلے میں شیر ہو گئے کہ یہ تو تھوڑے سے ہیں، اور کافر مسلمانوں کے مقابلے میں جری ہو گئے کہ یہ تو تھوڑے سے ہیں۔ پھر جب جنگ شروع ہوگی، یہ جنگ کی شروع کا واقعہ، جب جنگ شروع ہو گئی تو پھر کافروں کو وہی مسلمان جو تھوڑے سے لگ رہے تھے وہ بہت زیادہ لگنا شروع ہو گئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مدد تھی۔ اس کے بعد اگلی 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے جہاد کے چند احکام بیان فرمائے۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو
جب کسی فوج سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ فلاح پاؤ۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں بے اتفاقی نہ کرو ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا یعنی قوت اکھڑ جائے گی، اور صبر کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، اور ان لوگوں جیسا نہ ہونا جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور لوگوں کو دکھاوا کرتے ہوئے نکلے، اور وہ اللہ کے راستے سے روک رہے تھے، اور اللہ ان کے تمام اعمال کو گھیرے ہوئے ہے۔ ان آیتوں کے اندر جہاد کے متعدد احکام بیان کیے۔ فرمایا کہ جب دشمنوں سے مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو، میدان جنگ سے بھاگو نہیں، اور اس وقت بھی خدا کو یاد کرو، جیسے ہو سکے دل میں یا زبان سے، جیسے ممکن ہو خدا کو یاد کرو۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، آپس میں بے اتفاقی نہ کرنا۔ اگر لشکر ہی آپس میں بے اتفاقی کرے گا تو بزدل ہو جائے گا، ان کی قوت ختم ہو جائے گی۔ اور فرمایا کہ ان لوگوں کی طرح، ان کافروں کی طرح نہ بننا جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے، اکڑتے ہوئے، لوگوں کو دکھاتے ہوئے اور خدا کے راستے سے روکتے ہوئے نکلے۔ فرمایا تک کہ تمہارا کام ان کی طرح نکلنا نہیں، تم خدا سے ڈرتے ہوئے، عاجزی کے ساتھ، خدا کو یاد کرتے ہوئے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنے گھروں سے نکلو گے۔ اس کے بعد غزوہ بدر کے اندر، چونکہ غزوہ بدر ایک اہم ترین غزوات میں سے ہے، اس میں شیطان نے بھی اپنا رول جو ہے وہ پلے کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بیان فرمایا، وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اور یاد کرو جب شیطان نے ان کافروں کی نگاہ میں ان کے اعمال خوبصورت کر کے دکھائے، اور شیطان نے کہا آج لوگوں میں سے کوئی تم پر غالب آنے والا نہیں، اور بے شک میں تمہارا مددگار ہوں۔ پھر جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو شیطان الٹے پاؤں بھاگا اور کہنے لگا بے شک میں تم سے بیزار ہوں، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ یعنی میدان بدر میں شیطان جو ہے وہ بھی کھلم کھلا کافروں کی تائید کے لیے موجود تھا، ایک شخص کی شکل کے اندر جس کا نام سراقہ بن مالک تھا۔ تو اس نے ان کو آ کے ان کے اعمال مزین کر کے دکھایا کہ بھئی تم تو اپنی خداؤں کی تائید کے اندر نکل رہے۔ اسی طرح ان کو کہا کہ آج تم اے کافرو، آج تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، نکل جاؤ جو ہے وہ اپنے معبودوں کے راستے میں۔ تو شیطان نے ان کو اس طرح بڑے حوصلے دیے، لیکن جب میدان جنگ میں اس نے جبرائیل امین علیہ السلام کو دیکھا تو سب سے پہلے بھاگنے والا ہو گیا، سب سے پہلے بھاگ کے نکلا۔ اب کافروں نے کہا تم کدھر؟ تو کہنے لگا میں تم سے بیزار ہوں، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے، یعنی جو فرشتے خدا نے نازل کر دیے ہیں تم انہیں نہیں دیکھ رہے، میں انہیں دیکھ رہا ہوں، لہذا میں خدا سے ڈرتا ہوں، اور یہ کہہ کر میدان جنگ سے بھاگ کھڑا ہوا۔ اس کے بعد بدر کے موقع پر منافقوں اور کچھ وہ مسلمان جو بعد میں مرتد ہو گئے تھے اس وقت، ان کی حالت کو بیان کیا۔ ارشاد فرمایا اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض غر ہؤلاء دینہم ومن یتوکل علی اللہ فإن اللہ عزیز حکیم۔ جب منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے کہنے لگے کہ ان مسلمانوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے، اور جو اللہ پر توکل کرے تو بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ یعنی منافقوں نے کہا کہ مسلمانوں کا تو جو ہے ان کو تو یہ تو اپنے دین سے دھوکہ کھائے ہوئے، کہاں اتنے سامنے مد مقابل کافر، کہاں یہ بیچارے، کہاں اتنا ساد و سامان، کہاں یہ تھوڑے سے، تو ان کو تو ان کے دین نے دھوکہ دیا ہوا کہ نہیں خدا تمہاری مدد کرے گا، نکل پڑو، تو یہ سارے کے سارے مارے جائیں گے۔ یہ منافقوں کا طرز عمل تھا، بزدلی کا، جو ظاہری اسباب کے اوپر تو بھروسہ کر رہا تھا لیکن خدا پہ بھروسہ نہیں کر رہے تھے۔
اور مسلمان جو تھے، جو تھوڑے بھی تھے، سامان بھی تھوڑا تھا، وہ خدا پہ بھروسہ کر کے آئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا فرمایا کہ جو خدا پہ بھروسہ کرے، اللہ پہ بھروسہ کرے تو اللہ غالب ہے، وہ حکمت والا ہے۔ تو خدا کی حکمت کے سامنے اور اس کے غلبے کے سامنے دنیا کا کسی کا ساز و سامان نہیں چل سکتا۔ اس کے بعد کافروں کی موت کا انجام بیان کیا۔ فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ۔ اور اگر آپ دیکھتے جب فرشتے کافروں کی ان کے چہروں اور پیٹھوں پر مارتے ہوئے جان نکالتے ہیں اور کہتے ہیں آگ کا عذاب چکھو، یہ بدلہ ہے ان اعمال کا جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں، اور اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ فرمایا کہ کافروں کا انجام یہ ہوتا ہے کہ ان کی موت کے وقت فرشتے ان کے چہروں پر اور ان کی پشت پر مارتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ آگ کا عذاب چکھو۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو کافروں سے سلوک ہے، یہ جو عذاب دیا جا رہا ہے، یہ ان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ خدا کسی پر ظلم نہیں کرتا، یعنی خدا کسی کو بے قصور نہیں مارتا، کسی کو بے قصور عذاب نہیں دیتا، یہ ان کے اعمال ہیں جن کا یہ بدلہ دیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ کفار مکہ کا جو بدر کے اندر انجام ہوا، یہ فرعونیوں کی طرح کا تھا۔ کیسے؟ ارشاد فرمایا كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ جیسا فرعونیوں اور ان سے پہلوں کا طریقہ، وہ اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے تھے، تو اللہ نے ان کے گناہوں کے سبب انہیں پکڑ لیا۔ بے شک اللہ بڑی قوت والا، سخت عذاب دینے والا ہے۔ آیت کا معنی یہ کہ ان کافروں کی اپنے کفر و سرکشی کے اندر جو عادت ہے وہ فرعون اور اس کے ساتھیوں والی، کہ فرعون اور اس کے ساتھیوں نے بھی موسیٰ علیہ السلام کی حقانیت کو دیکھا، سمجھا اور پھر انکار کر دیا، اور نتیجہ کیا ہوا کہ پھر جو ہے وہ دریا کے اندر ڈوب کر وہ ہلاک ہو گئے۔ اور یہ جو کفار مکہ ہیں، ان کا بھی وہی انجام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، آپ کے معجزات کو دیکھا، آپ پر جو قرآن نازل ہوا اس کی آیات کو سنا، اور اس کے باوجود اس سے انکار کر دیا۔ جب انکار کر دیا تو پھر نتیجہ یہ ہوا کہ یہ غزوہ بدر کے اندر تباہ و برباد ہوئے۔ تو فرمایا کہ ان کے ساتھ وہی معاملہ ہوا جو فرعونیوں کے ساتھ ان کے زمانے میں ہوا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک آفاقی قانون بیان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو نعمت دیتا ہے تو بلا وجہ واپس نہیں لیتا۔ بڑا پیارا قانون بیان کیا۔ ارشاد فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ کسی نعمت کو ہرگز نہیں بدلتا جو اس نے کسی قوم کو عطا فرمائی ہو، جب تک وہ خود ہی اپنی حالت کو نہ بدلیں، اور بے شک اللہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ یعنی ارشاد فرمایا کہ کفار کو جو عذاب دیا جاتا ہے اس کا سبب ہے نعمت کا غلط استعمال اور نعمت پر خدا کا شکر ادا نہ کرنا۔ جب یہ والی حرکتیں کی جاتی ہیں تو پھر خدا اپنی نعمت کو بدل دیتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کو رزق دیا، امن بھی دیا، نبی بھی عطا فرمایا۔ اب یہ اتنی بڑی نعمتیں ملی، رزق، امن اور نبوت۔ ان نعمتوں کی عطا کے بعد انہیں چاہیے تھا کہ خدا کا شکر ادا کرتے، ان نعمتوں کو تسلیم کرتے، اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتے، لیکن انہوں نے سرکشی کا رویہ اختیار کیا، آگے مد مقابل آ گئے۔ تو پھر نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خدا تو کسی کو نعمت دے کر نہیں بدلتا، لیکن جب وہ قوم خود ہی اس نعمت کو بدل دیتی ہے تو پھر خدا ان کو ان کے انجام تک پہنچاتا ہے۔ تو یہ پوری دنیا کے اندر یہی ہوتا ہے، اب بھی یہی ہے، خدا نعمتیں دیتا ہے، لیکن جب بندہ اس نعمت کی ناشکری کرتا ہے تو پھر خدا اپنی نعمت کو واپس لے لیتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ
فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمین۔ جیسا فرعونیوں اور ان سے پہلوں کا طریقہ، انہوں نے اپنے رب کی آیتوں کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر دیا، اور ہم نے فرعونیوں کو غرق کر دیا اور وہ سب ظالم تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو قانون بیان کیا تھا اس کی مثال بیان کر دی کہ خدا نعمت نہیں بدلتا، وہ قوم ہی خود بدلتی ہے تو پھر خدا ان کو انجام تک پہنچاتا ہے۔ اس کی مثال میں اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں کا بیان کیا کہ فرعون کو حکومت دی، سلطنت دی، اسے موسیٰ علیہ السلام جیسے عظیم نبی جو ہے وہ ان کی طرف بھیجے، لیکن اس کے باوجود اس نے سرکشی اختیار کی۔ تو جب اس نے نعمت کا شکر ادا نہ کیا تو پھر خدا نے نعمت کو بدل دیا، پھر انہیں غرق کر دیا، پھر انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ اس کے بعد کفار کی پست ترین حالت کو بیان کیا۔ ارشاد فرمایا ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون۔ بے شک جانوروں میں سب سے بدتر اللہ کے نزدیک وہ ہیں جنہوں نے کفر کیا تو وہ ایمان نہیں لاتے، یعنی روئے زمین پر جو چلنے والے ان میں بدترین جو ہے وہ کافر ہیں جو ایمان نہیں لاتے، جو کفر اختیار کرتے، حق کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، پھر ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، سرکشی اختیار کرتے ہیں، خدا کے سامنے اکڑ جاتے ہیں، اپنے خالق و مالک کے احسانات کو فراموش کر دیتے ہیں۔ تو جو خدا ہی کے سامنے کھڑے ہو گئے، فرمایا بدترین لوگ یہ، اور یہ بدترین جانور ہیں کہ جانور مالک کے انعامات کا احساس کرتے ہوئے اس کی وفاداری اختیار کرتا ہے، اور یہ کافر یہ بھی نہیں کر رہے۔ اب اس کے بعد بنو قریظہ کے یہودی، یہ وہ تھے جنہوں نے کئی بار عہد کیا اور توڑ دیا، یعنی معاہدے کیے اور توڑ دیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہاں پر بیان فرمایا کہ یہ معاہدہ توڑنے کے انجام سے ڈرتے نہیں، تو اب ان کے ساتھ سلوک کیا کیا جائے۔ ارشاد فرمایا الذین عاہدت منہم ثم ینقضون عہدہم فی کل مرۃ وہم لا یتقون فإما تثقفنہم فی الحرب فشرد بہم من خلفہم لعلہم یذکرون۔ وہ جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا پھر وہ ہر بار اپنا عہد توڑ دیتے ہیں اور ڈرتے نہیں، تو اگر تم انہیں لڑائی میں پاؤ تو انہیں ایسی مار مارو جس سے ان کے پیچھے والے بھی بھاگ جائیں، اس امید پر مارو کہ شاید انہیں عبرت ہو۔ یعنی فرمایا کہ یہ جو بار بار معاہدے توڑتے ہیں، غداری کرتے ہیں اور اندرون خانہ بار بار نقصان پہنچانے کی کوششیں کرتے ہیں، فرمایا کہ اب، اور یہ اس کے انجام سے ڈرتے بھی نہیں ہیں، تو فرمایا کہ اب ان کے ساتھ یہ معاملہ کرو کہ انہیں لڑائی میں پاؤ تو ان کو ایسی مار مارو کہ ان کے پیچھے والے بھی بھاگ جائیں اور ان کو عبرت مل جائے، یعنی ان کو عبرت ملے، دوسروں کے لیے نصیحت ہو جائے کہ ہم نے اس طرح معاہدے کر کے توڑنا نہیں۔ اچھا، اب اگر کسی سے معاہدہ کیا ہو تو اسے ختم کرنا ہو، یعنی اب مسلمانوں کو فرمایا کہ اگر تم نے کسی کا معاہدہ ختم کرنا ہو تو اس کا طریقہ کیا ہے۔ فرمایا وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ۔ اور اگر تمہیں کسی قوم سے عہد شکنی کا اندیشہ ہو تو ان کا عہد ان کی طرف اس طرح پھینک دو کہ دونوں علم میں برابر ہوں، بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی کیا فرمایا یہاں؟ دو باتیں ذہن میں رکھنے کی۔ کسی قوم سے مسلمانوں کا معاہدہ ہے، جیسے مثال کے طور پہ اب کسی اسلامی ملک کا کسی کافر ملک سے معاہدہ ہو، اب ان کی طرف سے جو دوسرے ہیں ان کی طرف سے معاہدہ توڑنے کی علامات ظاہر ہو رہی، کھلم کھلا نہیں توڑا، علامات ظاہر ہو رہی۔ تو اب مسلمان کیا کریں کہ کیا صرف علامات کو دیکھ کر خود ہی معاہدہ توڑ کے حملہ کر دیں؟ فرمایا نہیں، ایسا نہیں۔ تم نے جب معاہدہ توڑنا ہے تو پہلے ان کو اطلاع دو کہ ہمارا تمہارا جو معاہدہ تھا وہ ختم، یہ اطلاع دے کر ان کو بتاؤ کہ اب ہماری تم سے جنگ ہے، اور پھر اس کے بعد تمہیں جنگ کرنے کی اجازت ہے۔ اور اگر کسی نے کھلم کھلا ہی توڑ دیا، جیسے کسی نے اسلامی ملک پہ حملہ ہی کر دیا، تو اس کا مطلب یہ کہ معاہدہ توڑ دیا اس نے، تو اب پھر ان کو اطلاع دینے کی ضرورت نہیں ہے، اب پھر بغیر اطلاع کے بھی ان سے مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ اب یہاں غور فرمائیں، اسلام کی تعلیمات کا حسن
بین الاقوامی امور تک کے اندر اسلام کتنی پیاری تعلیمات دیتا ہے کہ تم نے معاہدہ نہیں توڑنا۔ کافر کی طرف سے، مد مقابل کی طرف سے معاہدہ ٹوٹنے کے آثار ظاہر ہو بھی جائیں، تب بھی تم ان کو اطلاع دو، اطلاع دے کر انہیں خبر دو، بتا دو کہ ہم تم سے معاہدہ ختم کر رہے ہیں، اب اس کے بعد تم ان کے ساتھ مقابلہ کر سکتے ہو۔ یہ اسلام کی تعلیمات کہ اسلام عہد شکنی، عہد توڑنے کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ اسلام کی تعلیمات کا حسن ہے کہ دشمن کے مقابلے کے اندر بھی اسلام اخلاقیات سکھاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کے احکام سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔